اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن اپنا واقعہ کچھ اس طرح سے سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی اس عادت سے بہت پریشان تھی۔ نمبر 1، وہ جھوٹ بہت بولتے تھے اور ایسے جھوٹ ہوتے تھے کہ جن سے کوئی ان کو بڑا فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ عادت اس طرح کی بن گئی تھی کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر جھوٹ بولنا ان کے لیے عام تھا۔ کبھی مبالغہ آرائی کرنی، کبھی اپنی عزت بڑھانے کے لیے جھوٹ بول دینا۔ کہتی ہیں کہ میں جب بھی اپنے ہسبینڈ کو اس بات سے منع کرتی تھی تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، یہ جھوٹ تھوڑی ہوا، اس سے کسی کو نقصان تھوڑی پہنچائے۔ لیکن اس حد تک مبالغہ آرائی ہونی کہ جو حقیقت سے تعلق نہ رکھے، وہ بھی جھوٹ میں ہی شامل ہوتی ہے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میں جب بھی سمجھاتی تھی تو کبھی تو اس طرح ٹال دیتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ میرے ٹوکنے پر اچھی خاصی لڑائی ہونے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے ٹوکنے سے یا میرے ذرا سا یہ بات کہنے پہ کہ اتنی مبالغہ آرائی نہ کریں یا اتنا جھوٹ نہ بولیں، لڑائی بڑھ جاتی ہے، تو گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں نے ان کو یہ بات کہنا چھوڑ دی۔ بس یہ کرتی کہ درود شریف پڑھتی، بہن درود ابراہیم پڑھتی ہیں، کہتی کہ میں درود شریف پڑھتی اور اپنے ہسبینڈ کے حق میں دعا مانگا کرتی کہ یا اللہ میرے میاں کو توفیق عطا کر کہ وہ صرف حق اور سچ کی بات کرے اور مبالغہ آرائی ذرا سی بھی نہ کرے، اور بات بات پہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی رک جائے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ جب بھی میں اپنے ہسبینڈ کو اس طرح کی کوئی بات کرتے دیکھتی اور میں ان کو ٹوک نہیں سکتی تھی یا سمجھا نہیں سکتی تھی تو مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آتا تھا۔ پھر کہیں پر ایسا بھی ہونے لگا کہ جہاں پہ وہ مبالغہ آرائی کرتے یا جھوٹ بولتے اس نیت سے کہ ان کو مالی فائدہ ہو تو ان کو مالی فائدہ بھی ہو جاتا۔ اس بات سے مجھے لگتا تھا کہ ان کو اور زیادہ تقویت ملتی تھی اس خیال کی کہ انہوں نے شاید کچھ اچھا ہی کیا ہے، اچھا ہی بولا ہوگا، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کو فائدہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ بہن کہتی ہیں کہ میں جب بھی درود شریف پڑھتی اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا مانگا کرتی، کیونکہ میرے پاس اب واحد ایک یہی راستہ رہ گیا تھا، ہسبینڈ کو تو منع کر نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہیں پھر کچھ ایسا ہونا شروع ہوا کہ جس معاملے میں بھی میرے شوہر جھوٹ بولتے یا مبالغہ آرائی کرتے اس میں انہیں نقصان ہوتا۔ ایک دفعہ نقصان ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی ہو گیا، دوسری دفعہ نقصان ہوا، پھر کوئی اثر نہ ہوا، تیسری دفعہ نقصان ہوا تو پھر میرے شوہر کو ایسے لگا جیسے کوئی بات ہے۔ پہلے اسی جھوٹ بولنے پر نقصان نہیں ہوتا تھا بلکہ فائدہ ہوتا تھا، اور اب کچھ عرصے سے جھوٹ بولنے پر اتنا شدید نقصان ہونے لگا تھا۔ اگر جھوٹ بولنے پر انہیں سمجھیں کہ 100 روپے کا فائدہ ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد ڈبل یعنی 200 روپے کا نقصان ہوتا تھا۔ کچھ عرصے تک جب یہ معاملہ چلتا رہا تو میرے ہسبینڈ کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب اس طرح پریشان ہوتے تھے نقصان ہونے پر، میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو جا کے کہوں کہ جو آپ نے جھوٹ بول کر کمایا تھا اس سے دگنا آپ کو نقصان ہوا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے، آپ سنبھل جائیں۔ لیکن وہی خوف کہ بات کروں گی تو شدید غصے میں آ جائیں گے، لڑائی بڑھ جائے گی اور گھر کا سکون برباد ہوگا۔ وہ کہتی میں چپ ہو کر یہ اس تمام معاملہ دیکھتی رہی۔ پہلے مالی نقصان ہوتے تھے، پھر یوں بھی ہونے لگا کہ لوگوں کے سامنے ان کے کچھ جھوٹ کھلنے لگے، اور بعض لوگوں نے تو ایسی ٹکا کر بےعزتی کی کہ میرے شوہر شدید شرمندہ ہوئے۔ اپنے شوہر کو شرمندہ دیکھ کر بھی مجھے دکھ ہوا، لیکن میں پھر بھی چپ رہی۔ کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا کہ شاید میں درود شریف پڑھ کر اپنے ہسبینڈ کے حق میں جو دعا مانگ رہی ہوں اسی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو نقصان بھی ہو رہا ہے اور ان کی لوگوں میں بے عزتی بھی ہو رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں کہ جن کے درمیان ان کے جھوٹ کی وجہ سے عزت قائم تھی۔ لیکن یہ کیسی عزت تھی کہ جو صرف جھوٹ پر تھی، یعنی یہ ایک جھوٹی عزت تھی۔ جب بھی پول کھلتا تو یقیناً بہت بے عزتی ہوتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ہمارا کافی بڑا نقصان ہوا۔ اب نقصان بے شک ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا، لیکن مجھ پر اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھن گئی۔ میرا دل تو چاہا کہ چیخ چیخ کے اپنے شوہر کو کہوں کہ یہ سب آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے سر کی چھت چھن گئی ہے،
لیکن پھر خاموش رہی، صبر کیا۔ غصہ بھی آتا تھا کہ جھوٹ یہ بولتے ہیں اور بھگتتے میں اور میرے بچے بھی ہیں، حالانکہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی دی۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر اپنی مظلومیت کا رونا ضرور روتے تھے اپنے دوست احباب میں، لیکن میں حیران ہوتی کہ ان کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ یہ سب ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسی طرح کا ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں اور میرے بچے سب اثر انداز ہوئے۔ دل چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں اور اس شخص کو چھوڑ دوں اور اپنے بچے لے کر ایسی جگہ چلی جاؤں کہ جہاں پہ کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھنی پڑے، اور پھر کبھی اس کے جھوٹ کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ ایک مرتبہ ان سختی کے دنوں میں جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو دوبارہ یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ اس طرح جھوٹ نہ بولا کریں، ہمیں کتنا نقصان اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تو میری یہ بات سن کے میرے میاں شدید چڑ گئے اور الٹا میرے پر ہی چڑھائی کر دی۔ میرے سے ان کی بول چال بند ہو گئی۔ بچے الگ پریشان کہ ہمارے ماں باپ کے درمیان کیا لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی ہو جائے میں ان کو نصیحت نہیں کروں گی، کیونکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ کافی صبر آزما وقت تھا، لیکن الحمدللہ کہ میں نے درود شریف پڑھ کر ان کے حق میں دعا مانگنا نہیں بند کی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے دعا کرنے لگی۔ پھر ایک دن تو جیسے میری دعا قبول ہو گئی، لگتا تھا کہ ایک معجزہ ہوا ہے۔ میرے شوہر خود میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں جب بھی جھوٹ بولتا ہوں مجھے بہت نقصان ہوتا ہے، بلکہ جس جھوٹ سے مجھے جتنا فائدہ ہوتا ہے اسی جھوٹ سے مجھے اس سے ڈبل ٹرپل نقصان ہونے لگا ہے، اور میری اس وجہ سے تمہیں اور بچوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بس آج سے میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو، میں اب صرف اور صرف سچ بولوں گا، جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ جب میں ایک جھوٹ بولتا ہوں تو اس کو چھپانے کے لیے، کبھی اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے کئی بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ سب میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ دن اور آج کا دن کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ نہ صرف سچ بولتے ہیں، بلکہ اگر کبھی کوئی ان کو مشورہ دے کہ تھوڑا بہت جھوٹ بول لو کسی کاروباری فائدے کے لیے یا کسی ذاتی فائدے کے لیے، تو میرے میاں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جب بھی میں نے جھوٹ بول کر کچھ مالی فائدہ اٹھایا تو اس سے ڈبل میرا نقصان ہوا ہے۔ مجھے یہ منظور ہے کہ میں سچ بولوں اور کچھ نقصان اٹھا لوں، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ الحمدللہ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، اور میرے دل میں اپنے ہسبینڈ کو لے کر جو شکایتیں تھیں اب وہ نہیں ہیں، اور یہ سب درود شریف کی برکت سے ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6095۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان بہن کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے فیملی ممبرز جو کسی برائی میں مبتلا ہیں اور آپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے بلکہ الٹا آپ سے لڑائی کرتے ہیں، تو درود شریف پڑھ کر ان کے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ درود شریف کی برکت اور رحمت سے ان لوگوں سے ان کی برائیاں دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور اس درود شریف کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔